हम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के शरीयत मुताहरा के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत अली शान है, इन्न औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात और उनके जवाबत पेश किए जाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, माशाल्लाह। और कई हमारे पास वीडियो सवालात भी हैं। सबसे पहले हम अपने नाजरीन के उन वीडियो सवालात को देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। मेरा नाम हसन है। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कब्रिस्तान में फूल डालना जायज़ है? जी, कब्रिस्तान में फूल डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, कब्रिस्तान में कब्र पर फूल डालना जायज़ है, मुस्तहसन है। और इसका सबूत हदीस पाक से मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम का गुज़र दो कब्रों से हुआ जिन पर अज़ाब हो रहा था, तो आपने एक टहनी मंगवाई और उसके दो टुकड़े करके उसके ऊपर रख दिए, कब्र के ऊपर रख दिए। तो इसके तहत जो है मुहद्दिसीन उलमा कराम ने यही फरमाया कि जब तक ये फूल हो गए या टहनी कोई रख दी, तो जब तक ये तर रहती हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। जब अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र करती हैं तो अल्लाह तबारक तआला की रहमत वहाँ नाजिल होती है और इससे मैयत को फ़ायदा पहुँचता है, मैयत को उनसियत पहुँचती है। तो इसी तरह कब्र पर जो फूल डाले जाते हैं वो इसी नीयत से डाले जाते हैं। तो ज़ाहिर जब तक तर रहेंगे खुशबू भी साथ साथ आती रहेगी, साथ साथ जो है वो अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो नाजिल होगी, मैयत को इसका फ़ायदा होगा। तो शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है, डाल सकते हैं। अच्छा, फूल भी, पत्तियां भी, और ना हो तो कोई शाखें लगा दी जाए, शाखें वगैरह लगा दी जाए। उम्मीद तौर पे ऐसा होता है, लोगों ने देखा होगा जो कब्रिस्तान साथ जाते हैं तो अमूमी तौर पे ये होता है दफनाने के बाद कोई ना कोई टहनी वगैरह अगर रख दी जाती है, कोई करीब कोई दरख्त होता है वहाँ से तोड़ के उसके ऊपर रख देते हैं। टहनियों के तो खैर और भी मकासद होते हैं क्योंकि वो जानवरों से हिफाजत वगैरह के लिए होती है, लेकिन अमूमी तौर पर जो भी तर्क चीज़ उसमें डाली जाएगी, फूल पत्तियाँ वगैरह, बाज़ लोग वहाँ पर जो है वो पौधे वगैरह लगा देते हैं। तो मकसद उसका यही होता है कि जब तक वो तर रहेंगे अल्लाह का ज़िक्र होगा और मैयत को इसका फ़ायदा होगा। कब्र पे पौधे लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, यानी वो खुद ही उगाएं और उनको पानी देने के लिए कई लोगों ने बाकायदा जो वहाँ गोरकन होते हैं तो उनको इस पे मामूर किया हुआ होता है कि वो इन पत्तियों का, फूलों का, जो छोटे छोटे पौधे कुछ ऐसे लगाएं, इससे उनको पानी देने मैयत को नुकसान ना हो, कब्र को नुकसान ना हो। अब छोटे मोटे जैसे पौधे लगा दिए जाते हैं, फूल पत्तियाँ लगा दी जाती हैं, तो ये शरई तौर पे जायज़ है। यानी उन चीज़ों से बचे कि जिनकी जड़ें फैल जाती हैं और ये दरख्त नुमा बन जाएं कि जिससे कब्र को नुकसान पहुँचे। सही है। अच्छा, जो पक्की बिल्कुल कब्र बना लेते हैं, ऊपर से भी प्लस्तर है, टाइल मार्बल भी बाजू का लगाए, तो उन पे भी पत्तियाँ या तर शाख उन पे क्या करेंगे? देखें, अव्वल तो सुन्नत के मुताबिक तो यही है कि कब्र जो है वो कच्ची ही रहे और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी ऊँट के कोहान नुमा हो और कच्चा रहे। लेकिन फ़ी ज़माना जो है वो क्योंकि बाज़ जगह ऐसी होती हैं, ज़मीनें ऐसी होती हैं कि वहाँ पक्की करना ज़रूरी होता है। जहाँ पक्की करना ज़रूरी भी है तो वो भी साइटों से पक्की कर लिया जाए और ज़्यादा ऊंची जो है उसको ना किया जाए। बाज़ लोग बहुत ऊंची ऊंची कब्र बना लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। फ़ुक़हा कराम ने यही फरमाया कि एक बाली शख्स से कुछ ज़ायद कब्र हो और साइटों से उससे पक्की कर लें, लेकिन बीच से कोशिश करें कच्चा ही रहे। जो कच्चा हिस्सा होता है उम्मीद तौर पर वहीं जो है पौधे वगैरह या इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं, तो ये जायज़ है। ये जायज़ है, ठीक है, माशाल्लाह। जी, मज़ीद सवाल। नाबालिग बच्चे का वली की इजाज़त के बगैर पीर कामिल से बैठ होना। नाबालिग बच्चा, देखिए नाबालिग बच्चा जो समझदार है, देखें 15 साल से छोटे बच्चे को
بچہ ہو یا بچی اس کو نابالغ سمجھا جاتا ہے. ویسے 15 سال کا بچہ ہو یا بچی یہ شرعی طور پہ بالغ ہو جاتے ہیں. بچی 9 سے 15 کے درمیان ہو بچہ، لڑکا جو ہے 12 سے 15 کے درمیان اگر بلوغت کی کوئی بات ظاہر ہوئے تو بالغ مانا جائے گا، ورنہ 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے. اگر کوئی نابالغ بچہ ہے لیکن ہے سمجھدار تو وہ خود بھی جو ہے کسی پیر کامل سے جو ہے وہ بیعت ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ناسمجھ بچہ، بہت ہی چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، تو ظاہر ہے وہ ولی کی اجازت سے ہی ولی جو ہے اسے بیعت کروائے گا. صحیح. اور پیدائشی ہے بالکل تو اس کو بھی اس کو والد بھی کروا، وہی ناسمجھ میں جتنے پیدائشی سے لے کے جب تک ناسمجھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر سمجھدار ہو گئے، جیسے 7-8 سال کا بچہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، 10 سال کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتے ہیں نابالغ لیکن سمجھدار ہیں، تو وہ خود بھی کسی پیر کامل سے بیعت ہو سکتے ہیں. ٹھیک. مزید سوال. کیا دلہن کے سر پر جو رخصتی کے وقت قرآن پاک رکھتے ہیں کیا ایسا کرنا حرام ہے؟ آپ سوال پوچھیں گے یا جب بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کو پہلے سے ہی کسی نے بتا دیا ہو کہ ایسا کرنا حرام ہے. کیا ایسا مطلب سوالی انداز ہی ہے. ہاں تو دلہن کے سر پر جو اس طرح رکھا جاتا ہے، دیکھیں یہ حرام تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا، شرعی طور پر جائز ہے. اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کے سائے میں اچھا ہی شگون اس سے لیا جاتا ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ کی جائے کہ قرآن پاک کو کوئی شخص اٹھا رہا ہے، اگر تو قرآن پاک جو ہے جزدان کے اندر ہے پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اٹھا سکتا ہے. اگر جزدان میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں باوضو ہو کر جو شخص اٹھائے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے. تو اس طرح اگر اس کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. صحیح ہے. البتہ ایسے مواقع پر ظاہر ہے ان چیزوں کا تقدس کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ضروری ہے. اب ایک طرف تو پورے ہال میں میوزک چل رہا ہو اور طرح طرح کے گانے، یا رخصتی کے وقت جو اس طرح کی گانے اور غزلیں پتہ نہیں کیا چل رہے ہوتے، تو ایسا ہو اور ایسے ماحول میں ساتھ قرآن مجید لانا تو یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جی بالکل ہی ایسے ماحول، جب ایک مقدس چیز لے کر آئے ہیں، قرآن پاک ہے، تو ظاہر ہے اس کے قرب و جوار میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو اس کے تقدس کو پامال کرے. تو بے ادبی والی صورت نہ ہو، بالکل ہی تقدس کے ساتھ ہی باوضو ہو کر ہی ایسے معاملات کیے جائیں. باوضو اور دیگر چیزوں پہ. ایک بہت پیاری بات ساتھ ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن فقط اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ دلہن کو رخصت کریں تو سر پر قرآن ہو اور بس ختم. ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، برکتیں اس کی ملتی ہیں، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ کاش وہ دلہن قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت ہو. یعنی جب اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کے پاس ہے، بطور بیٹی ہیں، تو ان والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آگاہ کریں، انہیں تعلیم دلوائیں. جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں تو وہاں دینی طور پر بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم، بالخصوص وہ مبارک صورتیں جن کا تعلق زیادہ تر خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، ہم کہیں کہ سورہ نور کی تعلیم دلانا، خود یہ تو حدیث پاک کے اندر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ مکتبۃ المدینہ سے عورت اور قرآن، یہ خاص وہ آیات مبارکہ جس کے اندر عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں، یہ قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی یہ خوبصورت تصنیف ہے، کتاب عورت اور قرآن. تو قرآن اور عورت یہ کتاب آپ حاصل کریں گے تو یہ گھر کی بچیوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے، تاکہ ان احکامات سے آگاہی ہو تو اس کتاب کو لیں. مقصد فقط یہی ہے کہ قرآن کا اتنا مقصد نہیں ہے کہ سائے میں دلہن کو رخصت کر دیا جائے، وہ کر دیں، لیکن اصل تعلیم جو قرآن پاک نے جو احکامات فرمائے وہ تعلیم کا زیور ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے تعلیم کے سائے میں قرآن پاک، تعلیم کے سائے میں ہمیں دلہن کو رخصت کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی آباد ہوں گے اور آگے نسلوں تک وہ قرآن کا پیغام بھی انشاءاللہ پہنچے گا. ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوال. میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر انسان کی آنکھ صبح کی نماز کے لیے نہ کھلے تو اور وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد نماز ادا کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی کیا فرماتے ہیں؟
اگر اول تو کوشش یہی کی جائے کہ رات کو جلدی سویا جائے اور ایسا انتظام کر کے سوئیں کہ بھائی فجر میں جو ہے وقت پر آنکھ کھل جائے، یا کسی کو گھر میں افراد ہیں ان کو کہہ دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رات کو جلدی بھی سویا ہو، کسی وجہ سے آنکھ اس کی نہیں کھلی اور فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ فجر کا جو وقت ہے وہ سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے، سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اب سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ آنکھ کھلی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو مکروہ وقت ہے وہ گزارنے کے بعد جو ہے فجر کی وہ قضا پڑھ لی جائے، اور اس میں بہتر یہ کہ 2 سنتیں بھی پڑھیں فجر کی اور 2 فرض بھی پڑھیں، یعنی ظہر سے پہلے یعنی ظاہرہ کبریٰ زوال سے پہلے اگر قضا کر رہے ہیں تو اس میں یعنی اس دن کی فجر قضا کر رہے ہیں تو 2 سنت بھی پڑھیں گے اور ساتھ جو ہے 2 فرض بھی ادا کریں گے، اور اگر جان بوجھ کے چھوٹی ہے تو اس صورت میں توبہ بھی کرنا لازم ہوگا۔ اور ویسے بھی انتظام اہتمام کر کے کہ ظاہر ہے ورنہ تو آدمی تھکا آ رہا، کوئی اگر لیٹ بھی سو رہا ہے اور وہ انتظام نہیں کرے گا، الارم نہیں لگائے، وہ نہیں کرے گا، تو اس طرح تو سستی بڑھے گی۔ لیکن جن کی عادت ہوتی ہے، ہم یہ مشاہدہ دیکھا بھی ہے کہ چاہے وہ رات کو کتنی جلدی سوئیں، جن کو فکر ہوگی تو ان کی آنکھ کھلی جاتی ہے اور فجر میں وقت کے اندر وہ نماز ادا کر لیتے ہیں، تو لہذا اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہو گئی کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور آج کل تو ویسے ہی ہم کہیں کہ ٹائم ہی بہت نیچے آ رہا ہے، اور اس سے تھوڑی دیر بعد ہی شاید اسکول کے ٹائم شروع ہو جاتے ہیں، جن کے ہاں بچوں کے لیے وین آ رہی، رکشے آ رہے ہیں، تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہو تب بھی نماز تو فجر پڑھنی ہے، لیکن اب جو مہینے آگے آ رہے ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، راتیں بڑی آ رہی ہیں، کئی شہروں میں پاکستان کے اندر بھی موسم ٹھنڈا اور سردی کی طرف جا رہا ہے، اگرچہ کراچی میں ابھی اپنے جلال پر ہی ہے تقریباً، لیکن کوشش کریں گے اب 6 بجے 6:10 پہ، یعنی 6 سے لے کے 6:10 پہ جماعتیں ہو رہی ہیں مختلف مقامات پہ، اور سورج کا طلوع ہونا یہ 6:30 پر تقریباً، تو کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس طرح تقریباً اگر یعنی کوشش کریں تو 7 بجے اسکول کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، تو ہمت کر کے پہلے ہی آدھا گھنٹہ کرو، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، جس کا ذہن ہوگا، مقصد یہی ہے کہ وہ فجر کی نماز بھی ادا کرے گا۔ ذہن اگر نہیں بناتے تو پھر جاگتے ہوئے کئی لوگ معاذ اللہ ظہر بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں، عصر بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس بھی 100 عذر اپنے مارکیٹ ہوتے ہیں، فلاں جگہ ہوتے ہیں، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ لازم ہے، اور ایسے ہی سستی کرتے ہوئے نماز کو قضا کر دیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے اور اس نماز کو قضا یعنی پڑھنا بھی ہے۔ مزید سوال؟ میں عبد القادر، سوال یہ ہے کہ کیا قرض لینے والا شخص اگر مر جائے تو اس کے ورثہ پر قرض ادا کرنا لازم ہے؟ جی، قرض والا شخص انتقال ہو، دیکھیں جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا معاملہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میت پر جو بھی قرض ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی مرحوم کے مال سے ہی ادا کی جائے گی، اور اگر مرحوم نے کوئی مال نہیں چھوڑا اور نہ ہی کسی کو ضامن بنایا تھا، کوئی اس کا ضامن بنا تھا ورثاء میں سے، اور میت نے کسی قسم کا کوئی مال نہیں چھوڑا کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکے، تو پھر ایسی صورت میں ورثاء پر لازم نہیں ہے کہ مرحوم کا قرض ادا کرنا، یعنی جو وہ قرض خواہ ہیں وہ ورثاء سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ورثاء سے مطالبہ اسی صورت میں ہوا کر سکتے ہیں جب مرحوم نے کوئی مال چھوڑا ہو، کوئی جائیداد چھوڑی ہو، کوئی بھی اس کی ملکیت میں ایسا مال ہو کہ جس کی جو ہے وہ ادائیگی مرحوم کے مال سے کی جا سکے، اور اگر ایسا کوئی مال اس سے نہیں چھوڑا تو پھر ورثاء پر مرحوم کی طرف سے قرض کی ادائیگی لازم نہیں ہے، لیکن اگر ورثاء میں کوئی کرنا چاہیں، کر سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کہ کیونکہ قرض کا معاملہ ایسا ہے کیونکہ اس میں حق و لبد کا معاملہ ہوتا ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی معاف نہیں کرے گا، تو بعض اوقات بخشش کے معاملات اس وجہ سے رک جاتے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ ورثاء اگر صاحب حیثیت ہیں، قرض ادائیگی کر سکتے ہیں تو وہ اپنے، اگرچہ مرحوم نے اپنی طرف مال نہیں چھوڑا، ان کے پاس مال ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا کر دیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحوم کی جو ہے مغفرت فرما دے اور اس جو اس پر قرض کی جو ذمہ داری تھی
اس سے سبکدوش ہو جائے، بری ذمہ ہو جائے. یعنی یہ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی لوگ بعد اوقات ظاہر ہے ان کے ورثاء سے، اور کئی میتوں کے جنازہ پڑھتے ہیں تو کئی ورثاء اعلان بھی کرتے ہیں جی اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم وہ دیں گے، ان کا قرضہ اگر ہے تو ہم دیں گے. اچھا یہ تو ہم نے بات کی کہ قرض جس پر تھا ان کا انتقال ہو گیا. بعض اوقات میت کے پیسے لوگوں نے دینے ہوتے ہیں. جی اچھا اب پتہ چلا فوت ہو گیا، مر گیا، بس ٹھیک ہے ہم تو چھوٹ گئے، اب ہم سے کون مانگے گا. تو یہ جو لوگوں نے دینے تھے، اس میت کے پیسے دینے تھے، ان لوگوں کے لیے کیا حکم شریعت؟ دیکھیں ان لوگوں کے لیے حکم ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کا ہم نے قرضہ دینا تھا وہ مر گیا تو اب ختم یا اس کی طرف سے ہم کوئی صدقہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کا قرضہ آپ نے دینا تھا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ پر لازم ہوگا کہ وہ پیسے جو جتنا بھی قرض آپ نے لیا ہے اس کے ورثاء کو دیں، ان کے حصے کے مطابق جو ہے وہ دینا لازم ہوگا. وہ نہ ہو، ان کے ورثاء نہ ہوں یا ملے نہیں، معلوم ہی نہ ہو کسی طریقے سے، تو پھر ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کر دیں اس نیت سے کہ کل کو اگر کوئی وارث ملتا ہے تو میں اس کو قرض کی ادائیگی کر دوں گا. لیکن اگر وارث کسی صورت میں نہیں ملتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. اچھا پہلی جو صورت تھی جو سوال میں پوچھی گئی کہ مرحوم پر قرض تھا اور ورثاء پر لازم ہوگا دینا یا نہیں، اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرحوم نے واقعی کوئی مال نہیں چھوڑا ہوتا، قرض خواہ ورثاء پر جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک وہ صورت اختیار کر لیتے ہیں، شدت اختیار کر لیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں. کیونکہ شرعی حکم تو یہی ہے کہ اس کے مال سے، مرحوم کے مال سے ادا ہوگا، اور مرحوم نے کسی کو ضامن نہیں بنایا اور ورثاء میں سے بھی کوئی ضامن نہیں تھا، تو اس صورت میں ورثاء پر جب لازم ہی نہیں ہے تو قرض خواہ جو بھی ہیں جنہوں نے قرضہ دیا ہے وہ ورثاء پر زور نہیں کر سکتے، ان پر زبردستی نہیں کر سکے اب تم نے ہی ادا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی رضا کے لیے، جب مرحوم نے مال نہیں چھوڑا تو اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کو معاف کر دے، اور اگر ورثاء چاہیں اور دے سکتے ہوں تو ان کو دینا چاہیے. اچھا اس میں ورثاء کی طرف سے بھی بعض اوقات یہ عذر آتے ہیں کہ مرحوم نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا، ہے ہی نہیں. مرحوم کا مکان وہ نہیں اس کو شمار کریں گے، بنگلہ وہ شمار نہیں کریں گے، گاڑی وہ شمار نہیں کریں گے، دکان وہ شمار نہیں کریں گے، کیش نہیں ہے. اب پیسے کیش کی صورت میں 50 لاکھ دینا ہے کسی کا، 1 کروڑ دینا، 2 کروڑ دینے، اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ جو مکان اگرچہ مرحوم کا ہے اور اس میں بھائی اور سب رہ رہے ہیں، تو کیا یہ قرض خواہوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا اس نے کوئی چھوڑا ہی نہیں؟ دیکھیں جو بات کی گئی ہے کہ نہ ہو تو اس کا مراد ہے کچھ واقعی کچھ نہ ہو، نہ کوئی جائیداد چھوڑی ہے، نہ کوئی منقولہ غیر منقولہ کسی قسم کے کوئی ترکہ نہ ہو. لیکن اگر نقدی اس نے نہیں چھوڑی، یعنی منقولہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس کے بعد غیر منقولہ ہے، مثال مکان ہے، تو اب لازم ہوگا مکان کو بیچ کر قرض کی ادائیگی کرے، اگرچہ ورثاء کے لیے کچھ نہ بچے، کیونکہ قرض کی ادائیگی یہ مقدم ہے. اللہ اکبر. ورثاء کا نمبر تو وہ چوتھے نمبر پہ جا کر آتا ہے. پہلے تو تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد میت پر جو بھی قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی، چاہے سارا مال بھی. جی تیسرے نمبر پہ وصیت ہے، پھر چوتھے نمبر پہ جو کچھ بچتا ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے. تو لہذا اگر جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، اس کو بیچ کر قرض ادا کرنا یہ لازم ہوگا. یہ اس طرف ناظرین کرام توجہ رہنی چاہیے. ہم عام طور پہ لوگوں کو کہیں کہ لوگوں کو کیا ورثاء کو بھی بعض یہی ٹرکا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم کیا دیں. جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کو بیچنے کی ہمت نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج انتقال ہے کل آپ بیچنے پہ لگائیں، 1 ہفتے کے اندر بیچ دیں. لیکن کئی ورثاء کو دیکھتے ہیں سال گزر گئے، بہنیں بیچاری وہ مانگ مانگ کے تھک گئیں، یہ ہو. لیکن جو قابض ہے یا جو رہ رہا ہے وہ چاہے بعض 40 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے یہی عذر ہے کہ جب ہوں گے ہم آپ کو دیں گے. ہم آپ کے انکار نہیں کر رہے، دیں گے ہم ضرور، لیکن جب ہوں گے. تو اب ایسی صورتحال میں جب ایک وارث تکلیف میں ہے، تقاضے بھی کر رہا ہے، تو ان پہ لازم نہیں ہوگا کچھ بھی. جی بالکل ہوگا، بلکہ یہاں تک جو وارث حصے کا تقاضا کر رہا ہے اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جب تک وہ اس کا حصہ ادا نہیں کر رہے بلکہ اس مکان کو استعمال کر رہے
تو ان سے اپنے حصے کا کرایہ بھی لے سکتا ہے. اللہ اکبر. بہنیں بھی کرایہ لے سکتی ہیں, لیکن عمومی طور پر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. یہاں تو صحیح صاحب اس گھر کا آپ بتا رہے ہیں, یہاں جو دکان بھائیوں نے بعد میں والد نے کرایہ پہ دی اور چلتی ہوئی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اصولی طور پر جو کرایہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جو باقاعدہ آ رہا ہے, یعنی یہ تو آپ گھر کا کہہ رہے ہیں حصے کا, وہ بھی باقاعدہ طور پہ تقسیم ہوگا وراثت میں انہی حصے کے. ظاہر ہے وہ جائیداد جب مشترکہ ہے, سب پارٹنر ہیں, شرکت ملک سب کو حاصل ہے, تو لہذا اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ بھی سب میں ان کے حصے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا. لہذا وراثت جو ہے وہ جلد سے جلد ادا کرنی چاہیے, اور ہم اپنی حیاتی میں ہی کر لیں, ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ پریشانی نہ چھوڑیں. اولاد در اولاد یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. آج آپ کا ذہن ہے دینے کا, ضروری نہیں ہے کل آپ کی اولاد آپ کے بھائی بہنوں کو حصہ دے. تو لہذا اپنی زندگی میں اپنی جیتے جی ہی اپنے آبا و اجداد کی جو بھی جائیداد ہیں وہ شرعی اعتبار سے تقسیم کر لینا چاہیے, اور بہن بیٹیوں کا جو بھی شرعی حق بنتا ہے انہیں پورا پورا دینا لازم ہے. ٹھیک جی, مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, کئی نمازی جماعت نماز کی کھڑی ہے, موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو جیب سے نکال کر موبائل گھنٹی بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لیتے ہیں, اس طرح نماز کے اندر عمل کرنا کیسا؟ نماز کے دوران یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے جیب سے نکالا اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اول تو عمل قلیل کے ذریعے سے بھی یہ گھنٹی وغیرہ بند کی جا سکتی ہے. یعنی جیب کے اندر ہی موبائل ہے تو ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیا, کوئی بھی بٹن دبا دیا تو بیل بجنا بند ہو جاتی ہے. اگر نکال کے اس کو بند کیا پھر دوبارہ نکالا, اگر ایسی صورت میں عمل کثیر والی صورت ہوئی, اور عمومی طور پہ بن جاتی ہے. عمل کثیر اسے کہیں گے, اس کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ یعنی ایسا عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. اگر ایسا عمل کیا جائے اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے. تو عمل کثیر کی صورت میں جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی. تو لہذا اس طرح جیب سے نکال کر بند کر کے پھر رکھ دینا, اس میں عمل کثیر والی صورت بن سکتی ہے. لہذا اس سے احتیاط کریں, بلکہ جیب کے اندر ہی کہیں بھی ہے وہاں بٹن وغیرہ کسی کو دبا کے جو ہے وہ بیل کو بند کر دینا چاہیے. صحیح جی, مزید سوال. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رات کے 10-11 بجے سو کے اٹھیں پھر تہجد ادا کر لیں پھر سو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کیا اوراد و وظائف کا حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے, رات کو 10-11 ہی بجے نیند سے جو ہے بیدار ہو گئے, تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا اور رات 10-11 بجے اس کی آنکھ کھل گئی اور تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, تو تہجد اس کی ادا ہو جائے گی. ہو جائے گی. اوراد و وظائف کا کیا حدیث سے ہی ثابت ہونا ضروری نہیں ہے, اور ہر ورد کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے تو نہیں ملے گا. اور ہمارے اکابرین جو بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے کوئی بھی ورد یا وظیفہ بتایا ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ ورد وظیفہ کیا ہوتا ہے, بعضوں کا قرآنی آیات کا ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد کیا جاتا ہے. اگرچہ صراحتاً حدیث سے اس کا ثبوت نہ ہو, کسی بزرگان دین نے اس کو کہا ہو, تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. ہو جائز کلمات پہ, اور جو بھی جس انداز سے ہے نا. بعض کا تعویذ کو, تعویذ لٹکانے کو مطلقاً معاذ اللہ شرک سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, اور کوئی حدیث روایت اس میں موجود تو ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ جس نے تعویذ لٹکایا شرک میں مبتلا ہوا, یہ اس طرح کلمات, تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھیں, جن حدیث میں منع آیا ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ کیونکہ زمانہ جہالیت میں لوگ جو کافر ہوتے تھے تو وہ اس طرح کے کفریہ الفاظ لکھ کر شیطان سے مدد مانگ کے اور اس طرح کے معاملات کر کے وہ لکھا کرتے تھے. تو جن حدیث پاک میں منع آیا وہ انہی کلمات کی وجہ سے منع ہے, یعنی جو بھی کفریہ کلمات ہیں, برے الفاظ ہیں, ان کے تعویذ لٹکانا یہ جائز نہیں اور شرک والی صورت ہے. باقی جو تعویذ و قرآن و حدیث اور عدیہ جو بھی دعائیں ہیں اس پر مشتمل ہوتی ہیں, یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے. صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے, وہ اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے. تو جن حدیث میں ممانعت آئی ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ جس میں شرکیہ کفریہ جو الفاظ ہوں تو اس کی ممانعت آئی ہے. ٹھیک, یعنی یہ پوری ڈیٹیل تفصیل اس کے بغیر, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا مبارک نام ہو, قرآن پاک کی کوئی آیات مبارکہ یا دیگر کچھ ایسے کلمات
तय्यबात से बना हुआ जो तावीद हो उसे मादल्ला शिरक करार दे देना, तो ये बहुत बड़ी एक इल्मी ख़यानत भी है। और उन हदीस को भी उनके मामल से हट कर उन्हें बयान करना, हालांकि आज तक मुहद्दिसीन असलाफ़ ने, बुज़ुर्गों ने उन हदीस का वही माना बयान किया है और साथ साथ सहाबा का अमल भी बयान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से चंद कलिमात के जो हिफाजत के लिए होते हैं, अगर जिनको याद हो जाते वो याद कर लेते, नहीं होते तो खुद फरमाया कि हम अपने बच्चों को लिख कर पहना देते थे, यानी उनको गोया कि तावीज़ की सूरत में वो लटका देते थे, पहना देते थे। तो ये भी सहाबा के अमल से बाकायदा साबित है। तो मुतलकन इसे नाजायज़ या कुफ्र शिरक से ताबीर करना तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मज़ीद कोई वीडियो सवाल भी देखते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर अत्तारी। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स अपने बच्चों में जायदाद बराबर तकसीम ना करे तो क्या ये जुल्म में शुमार होगा? जी, ये पूछना ज़िंदगी में ही चाह रहे होंगे, ज़ाहिर है जो शख्स ज़िंदगी में ही तकसीम कर रहा है तो उसमें क्या कहते हैं? देखें, ज़िंदगी में हर शख्स अपने माल का मालिक होता है और ज़िंदगी में ही तकसीम करना शरई तौर पे लाजिम नहीं। बाज़ ये समझते हैं कि भाई हम अपनी जीती जी तकसीम कर दें, या औलाद में से कोई मुतालबा कर रही होती है तो ये वालिदैन ये समझते हैं हम पे लाजिम हो गया। ऐसा कुछ नहीं। ज़िंदगी में तकसीम, क्योंकि विरासत का ताल्लुक बाद मरने के होता है, किसी शख्स के इंतकाल के बाद ही विरासत बनती है। ज़िंदगी में जो दिया जाता है या अमूमी तौर पे गिफ्ट वाली सूरत होती है। एक सुलह वाली सूरत भी होती है कि भाई अपनी जायदाद में से हिस्सा दे दिया ताकि मरने के बाद उसकी जायदाद में हिस्सा ना हो, एक अलग सूरत है। वैसे आम तौर पर जो ज़िंदगी में जायदाद तकसीम करते हैं तो ये हिबा और गिफ्ट वाली सूरत होती है, तोहफ़ा कहलाता है। और तोहफ़े के मामले में शरीयत ये कहती है अगर आप अपनी ज़िंदगी में तकसीम कर रहे हैं तो सबको बराबर बराबर दें, यानी तमाम बेटे बेटियों को बराबर दें। वैसे तो बाद मरने के बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1, यानी जितना बेटे को हिस्सा मिलता है उससे आधा बेटी को मिलता है, लेकिन ज़िंदगी में बराबर बराबर है, यानी जितना बेटे को दे रहे हैं उतना ही बेटी को दें, ये मुस्तहब अमल। लेकिन अगर ज़िंदगी में इस तरह किया कि बेटे को 2 हिस्से दिए और बेटी को 1 हिस्सा दिया तो ये भी जायज़ है। और अगर किसी को ज़्यादा इस वजह से दिया कि वालिदैन का ज़्यादा खिदमत गुजार है या तालिब इल्म दीन है, उसे कोई दीनी फजीलत हासिल है, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा दे दिया तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन बिला वजह किसी को महरूम कर देना, किसी देना और किसी को ना देना, तो ये शरीय तौर पे जायज़ नहीं, ये गुनाह है। तो लिहाजा देना है तो फिर सबको दें, बराबर बराबर दें, यही मुस्तहब अमल है। ये मुस्तहब अमल है, लेकिन वो तकसीम दुगने वाली भी कर सकते हैं, मज़ीद आगे उस तरह ना हो। ये भी वजाहत हुई, यानी वो करने के बाद उसमें मज़ीद ज़्यादती किसी ख़ास वजह तो हो, वजह हो, जैसे वही ना, उम्मीद तौर पे वालिदैन किसी न किसी के साथ रह रहे होते हैं कि जब तकसीम करते हैं, कोई ज़्यादा खिदमत कर रहा होता है इसलिए, ये कुछ ज़्यादा गरीब है इसलिए उसको कुछ ज़्यादा दे दिया। रज़ामंदी वाली सूरत हो, कोशिश ये कि किसी को नुकसान पहुँचाना मकसूद ना हो, वैसे रज़ामंदी वाली सूरत हो, सबको बराबरी की जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, कुछ वसीयत करके चले जाते हैं कि इसको नहीं देना, यानी मैं मर भी जाऊँ ना तो इसको नहीं देना, या उसे दूसरे लफ्ज़ों में कहें आग करके चले जाना, क्या कहते हैं? देखें, आग से कोई जायदाद से आग नहीं होता। आग कहते हैं नाफरमान को, कि जो वालिदैन की नाफरमानी करे शरई तौर पे वो आग, यानी माने के लिहाज से वो नाफरमान ही है। लेकिन ये समझ लेना कि ये उसकी जायदाद से महरूम हो जाएगा तो ऐसा नहीं। अगरचे वालिदैन ने लिख के भी दे दिया हो, अखबारात में भी दे दिया हो, ज़मानी तौर पे भी कह दिया हो कि मेरे मरने के बाद मेरे फ़लाँ बेटे या बेटी को हिस्सा ना मिले, तो इस तरह करने से वो जायदाद से आग नहीं होगा, उसे हिस्सा मिलेगा। हिस्सा मिलेगा। नाज़रीन इकराम, अपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया और इस तरह के कई ऐसे आपके शरई और दीनी सवालात बिलखुसूस विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं, तलाक़ से बाज़ का ताल्लुक़ रखते हैं, या हलाल हराम कारोबार तिजारत इन ताल्लुक़ रखते हैं, तो दारुल अहले सुन्नत से ज़रूर रब्ता किया करें। बाज़ औक़ात अपनी फ़हम या समझ के मुताबिक इंसान फ़ैसले तो कर लेता है, लेकिन हकीकतन वो शरीयत मुतहरा से टकरा रहे होते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना, चाहे वो विरासत से मुताल्लिक़ हो। और कई मरतबा ऐसा होता है कि औलाद भी खामोश हो जाती है कि वो इस उम्र में, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुँचाना चाहते, नाराज़ नहीं करना चाहते, और ना चाहते हुए भी कई फ़ैसलों पर वो राज़ी हो जाते हैं। तो ऐसा हमें कोई कदम नहीं उठाना, वो चाहे विरासत से मुताल्लिक़ हो या कुछ और मामला हो,
दारुल सुन्नत से ज़रूर रब्ता रखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। और इस सूरत में तो बेहतर यही है कि बाकायदा दारुल सुन्नत से प्रिंट शुदा फतवा ले लिया जाए और वही अपनी औलाद के सामने रख दिया जाए। ये भी एक दीनी मैसेज है कि आज आपने तकसीम किया और शरीयत मुताहरा के मुताबिक तकसीम करके उन्हें फतवा भी दे दिया, कल को वो भी अगर अपनी औलादों में कोई तकसीम करना चाहें तो उनके सामने भी ये पहलू रहेगा कि हमारे वालिद साहब ने शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमें तालीम दी है, तरबियत की है, तो आगे नस्लों तक भी ये पैगाम पहुंचता रहेगा। यही कोशिश बहरहाल करनी चाहिए। मक्तबुल मदीना से एक रिसाला भी है, माले विरासत में ख़यानत ना कीजिए। ये रिसाला बहुत अहम है, मैं कहता हूँ इसको पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिलखुसूस वो कि जिनके अमवाल में या जिनकी प्रॉपर्टी या जायदाद में विरासत के हक़ लोगों के बाकी हैं, तो उनको ज़रूर इसका मुताला करना, वैसे सब के लिए, आम मुसलमानों के लिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है रब ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। शरीयत मुताहरा के अहकामात पर दुरुस्त अमल पैरा होना अल्लाह हमें सबको ये अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। नज़दीकी बढ़ाता है जो पास है ये उनकी नज़दीकी बढ़ाता है। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल।